بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فکرہ ذمہ دار حضرات کے کانوں تک اتنے بڑے اجتماع میں بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ازادار سے ٹکرانا، ازاداری سے نہ ٹکرانا۔ ازاداری اسلام کی ثقافت کا نام، ازاداری قوت دعائے فاطمہ کا نام۔ اس سے ٹکراؤ گے تو یزید سے زیادہ خطرناک حالات ہو رہے۔ بڑے بڑے ٹکرائے، بڑوں سے ٹکرائے، لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ فرعون پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، نمرود پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، برابر کی قوتیں نہیں ٹکرائیں۔ بنا لوگ کہتے ہیں ایک کو تو جیتنا تھا، 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا۔ 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا۔ کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام یزید نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک اچھے خلیفاؤں کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اکیلے یزید میں تھی۔ پہلے والا بعد والے کو نومینیٹ کر جائے، مسلمان اسے پیغمبر کا خلیفہ مانتے۔ 6 آدمی کی شورا کسی کو منتخب کر دے، مسلمان اسے نبی کا خلیفہ مانتے۔ ووٹ پڑ جائے اسے بھی لوگ مانتے۔ تینوں خصوصیات یزید میں تھی۔ پہلے والے نے نومینیٹ کیا تھا، سارے گورنروں نے بیعت کر لی تھی۔ آج یہ معجزہ ہے مجلس اور ماتم کا کہ سب کہتے ہیں یزید غلط، اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط، اس کا مطلب ہے شورا غلط، اس کا مطلب ہے اجماع غلط۔ اس کا مطلب کیا؟ یزید غلط کا مطلب ہے سقیفہ غلط، حسین صحیح کا مطلب ہے غدیر صحیح۔ غدیر منوا رہا، اس کا اکلوتا ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لیے۔ اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے کچے پکے رشتے حسین کے ذکر سے ہی بندوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی نازک ہوتے۔ فتووں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے۔ یہ ماتم بدعت ہے، ماتم نہیں ہونا چاہیے، جلوس نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب یہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں۔ نیو ایئر شروع ہو رہا تھا، یہ رو کے شروع کرتے ہیں۔ پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوس گزرتا ہے۔ میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی۔ آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا، کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، اور فطرت میں رونا شامل ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مارتے، پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے رو سکتے ہیں؟ آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے۔ اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو، بسم اللہ، حسین کے ساتھ مخلص رہنا، بسم اللہ، عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا، ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا، یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی ابتدائے عشرہ محرم میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں۔
راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں۔ مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں۔ بس سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں، ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہو تو حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی۔ جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا۔ اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی روشنی میں دیکھو، یہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین نے نوک نیزہ پر بھی ذکر کیا، اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے، اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے۔ حسین کی عزاداری ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے۔ جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو، ماتم کرو گے اللہ کا کام کرو۔ اگر نہیں صاحب انہیں تو بد دعا ہے، بد دعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو۔ اتنی بڑی بی بی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی۔ اگر نہیں مسئلہ یہ ہے، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا۔